الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ سورہ نحل کا بیان ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات بتلائے ان چیزوں میں جو ہمارے سامنے ہیں۔ ان میں بارش ہے، درخت ہیں، کھیتی باڑی ہے، چراگاہیں ہیں، اور پھلوں میں زیتون ہے، کھجور ہے، انگور ہے، اور بتلایا کہ تمہارے لیے مسخر کر دیا رات کو اور دن کو اور سورج کو اور چاند کو۔ مسخر کرنا کہتے ہیں کہ ایسے طور پر کسی چیز کو کام میں لگا دینا کہ اس کی کوئی اجرت نہیں ہے۔ جیسے چاند کو کام میں لگا دیا، ایک گردش میں ہے، ایک اس کا دائرہ ہے، وہ اس میں گردش میں۔ سورج ایک دائرہ ہے، ایک گردش ہے، ہمیں فائدہ پہنچ رہا ہے، روشنی مل رہی ہے۔ اللہ نے اس کو ایک حساب میں جکڑ دیا، وہ حساب کا اتنا پابند ہے کہ اس کو دیکھ کر وقت کا تعین ہوتا ہے۔ 2000 سال پہلے کی جنتری بھی موجود ہے اب، اور 2000 سال بعد کی بھی بن چکی ہے، ایک سیکنڈ کا فرق نہیں ہے، پابند، اور اجرت کوئی نہیں۔ اگر ہم دن بھی اندھیرا ہو اور اس کے لیے فضا کو روشن کرنا چاہیں تو انسان کے پاس آج بھی اس کے وسائل نہیں ہیں، لیکن اللہ نے روشن کیا ہمارے لیے۔ وقت پہ سورج نکلتا ہے، وقت پہ غروب ہوتا ہے، ہم کوئی اجرت نہیں دیتے، یہ کہتے ہیں یہ مسخر ہے، چاند مسخر ہے، اس کی روشنی سے پھلوں میں مٹھاس آتی ہے۔ اور اب تو انسان ذہنی تناؤ میں آ گیا اور اس کی صحت خراب ہو گئی۔ آج سے 50 سال پہلے، 60 سال پہلے، 100 سال پہلے عام خواتین چاند کی روشنی میں سلائی کر لیتے تھے، عام لوگ چاند کی روشنی میں پڑھ لیتے تھے، لکھ لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، تم اس میں اپنا تصرف کر سکتے ہو۔ روشنی ہوتی ہے تو اپنے کام کاج کرتے ہو، اپنی معیشت چلاتے ہو۔ اندھیرا ہوتا ہے تم آرام کرتے ہو، نیند لیتے ہو، عبادت کرتے ہو، لیکن کسی چیز کی کوئی اجرت آپ نہیں دیتے، کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑتا، کوئی بل نہیں دینا پڑتا۔ اسی طرح سمندر کو بھی آپ کو اس پہ تصرف دے دیا، ایک نظام بنا دیا۔ مثلا کشتی ڈوبتی نہیں ہے،
یہ قدرت کا نظام ہے، انسان نے نہیں بنایا، انسان نے اس نظام کو دریافت کیا، اور سب سے پہلا بحری جہاز جو کئی میلوں پر محیط تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے بنوایا اور بتا دیا کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، آپ یہ جہاز تیار کریں کئی منزلہ میرے سامنے، اور ہر چیز اللہ کے سامنے، اور میری تعلیم کے مطابق۔ تو اللہ نے ہدایات دی، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے جہاز بنایا، اور جہاز اس دور میں کیونکہ عمریں لمبی تھی، اللہ نے وحی فرمائی کہ آپ یہ درخت لگائیں، تو 100 سال میں ان درختوں نے نشو و نما پائی، اور پھر 100 برس میں وہ درخت خشک ہوئے، پھر وہ ایک کشتی بنائی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، میری وحی کے مطابق میرے سامنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سمندر میں بھی تصرف دے دیا، آپ ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم میں جاتے ہیں تو واحد راستہ ہے سمندر کا، اب راستہ بن گیا فضائی بھی، لیکن فضا سے پہلے ان چیزوں کے لیے صرف سمندر تھا۔ تو بتلایا کہ ہم نے آپ کے لیے سمندر کو بھی آپ کے زیر دست کر دیا، آپ وہاں سے تازہ گوشت کھاتے ہیں، وہاں سے آپ جواہرات نکالتے ہیں، زیور بنتے ہیں، اس میں آپ دیکھیں گے کشتیاں ہیں، جہاز ہیں جو سمندر کے پانی میں سمندر کے پانی کو، لہروں کو پھاڑ کر چل رہے ہیں، پانی دائیں اور بائیں ہو جاتا ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل تلاش کریں، اور اس لیے ہے کہ شکر کریں۔ اور زمین میں جب بنائی گئی تو اس میں ایک جنبش تھی، ایک لرزہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے پہاڑ بنا دیے اوپر بھاری بھاری، تاکہ اس کی یہ حرکت ختم ہو، اور میں نے اس میں نہریں چلا دی، اور میں نے اس میں راہیں بنا دی تاکہ آپ راستہ اختیار کرو، اور میں نے اس کو علامات بھی بنا دیا، راستے میں علامات ہو گئی، جیسے نشان لگا لیتے ہیں فلاں چیز اتنے میل ہے، فلاں اتنے میل ہے، فلاں راستہ دائیں طرف ہے، فلاں بائیں طرف ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، یہ جو ستارے ہیں ان سے یہ لوگ راہ لیتے ہیں، کیونکہ شدید اندھیرے میں لوگ راستہ سمجھتے تھے ستاروں سے، سمندر میں آج بھی راستہ سمجھتے ہیں ستاروں سے، اندازہ کرتے ہیں اسی کے مطابق چلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا دو قوتیں برابر ہو سکتی ہیں؟ ایک وہ قوت جس میں پیدا کرنے کی قوت ہے، جو پیدا فرما رہے ہیں اپنے ارادے سے،
اور ایک وہ قوت جو کچھ چیز پیدا نہیں کر سکتی. مثلا یہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، روتے تھے ان کے آگے، لیکن کیا وہ سن سکتے تھے؟ کیا وہ بول سکتے ہیں؟ کیا وہ رخ پلٹ کے دیکھ سکتے ہیں؟ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو کیا اس ذات کو اور ان چیزوں کو تم برابر بنا رہے ہو؟ جس نے آسمان پیدا کیا، جس نے زمین پیدا کی، جس نے ستارے پیدا کیے، جس نے ایک بے پناہ نظام پیدا کیا، جس کی آج تک کوئی سرا دریافت نہیں ہوا کہ فلاں جگہ سے اس کا آغاز ہے، اور کوئی انتہا دریافت نہیں ہوئی کہ فلاں جگہ پر اس کی انتہا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری نعمتیں اتنی ہیں کہ اگر تم شمار کرنا چاہو تو تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اور شمار بھی نہیں کر سکتے، اور ہمیں علم بھی نہیں ہے. مجھے ایک شخص نے بتایا، جب میرا ایک دفعہ برطانیہ جانا ہوا تو ایک شخص سے ملاقات ہوئی جو بحری جہاز میں ملازم تھے، اور انہوں نے بہت لمبا دورانیہ اسی ملازمت میں گزارا. اور اس نے بتایا کہ میں نے ایسے سمندروں کا سفر کیا ہے جہاں 500 میل کوئی کنارہ نہیں تھا، اور 16 میل سے زائد گہرائی تھی. اس نے بتایا کہ ایک جگہ میں نے دیکھا کہ سمندر کی گہرائی سے ایک فوارہ پھوٹ رہا ہے، اور وہ اتنا بلند ہے کہ بہت اونچا مینار جیسے، اور وہ چل رہا ہے دن اور رات. اب کیسا پریشر ہے، کیا چیز ہے، اس میں ہمارے لیے کیا فوائد ہیں، اللہ جانتے ہیں. کیونکہ وہاں تو خود پانی ہے، پانی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس میں اپنی ایک عجیب و غریب خلقت دکھا دی. اب وہ کتنی گہرائی سے آ رہا ہے، کتنی بلندی تک جا رہا ہے، اور ایک تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے. ایک چشمہ ہے، ایک فوارہ. تو انسان کا علم نہیں ہے. علم ہوگا تو نعمتوں کا احاطہ کرے گا، اس کا علم ہی نہیں ہے. اب تک یہ مانتے ہیں کہ ہمیں جو دنیا کی دسترس حاصل ہوئی وہ 4-5% تک حاصل ہوئی، اور جو سمندروں تک دسترس حاصل ہے وہ غالباً 2% ہے، کیونکہ اس کی جو گہرائیاں ہیں وہاں ابھی تک انسان نہیں جا سکتا. اس کی گہرائیوں میں حرارت ہے، تپش ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے قید کیا تھا جنات کو سمندر کی گہرائی میں، کنووں میں، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ سمندر کا سفر صرف ضرورت میں کرو، کیونکہ اس کی تہ میں کنویں ہیں جن کے ڈھکنے تانبے کے ہیں، اور ان میں آگ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے راز اللہ ہی جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کیا اور بتلایا کہ اللہ تعالیٰ جو تم چیزیں دل میں چھپاتے ہو وہ بھی جانتے ہیں، اور جو تم علی اعلان کرتے ہو وہ بھی جانتے ہیں.
جو تمہارے دلوں میں آتا ہے، اللہ کے یہاں وہ بھی ٹیپ ہو رہا ہے۔ ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، تم بات چھپاؤ یا بات دل میں رکھو، یعنی بات دل میں رکھو یا زبان پر لاؤ، اللہ کے یہاں اس کا محاسبہ ہوگا۔ اور اللہ نے ایک نظام رکھا انسان کے دماغ پر، ایک کنٹرول کا، جو کنٹرول رکھتا ہے کہ جو ہمیں خیالات آ رہے ہیں ہم بول نہیں رہے، چھپا رہے ہیں۔ اگر وہ بھی سامنے آنے شروع ہو جائیں تو دنیا میں بھی آدمی بہت چیزوں میں رسوا ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ میں تمہاری راز کی چیزیں بھی جانتا ہوں، جو چیزیں تمہارا اعلان کرتے ہو وہ بھی جانتا ہوں۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خط لکھا کسی کو، اس میں لکھا کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ تم میں اللہ تعالیٰ سے حیا شرم پیدا ہو جائے۔ جب اللہ سے شرم حیا پیدا ہوگی تو تمہاری سوچ پاکیزہ ہوگی۔ جیسے ہم بری بات زبان پہ لانے سے ڈرتے ہیں کہ لوگ مجھے برا کہیں گے، چھپا لو یہ بات۔ ایسے ہی بری بات دل میں لانے سے بھی ڈرے، کیونکہ اللہ کے یہاں ٹیپ ہو رہی ہے۔ تو جب اللہ سے حیا شرم ہوگی تو باطنی چیزوں میں بھی انسان احتیاط کرے گا، کیونکہ اللہ جانتے ہیں۔ تو بتایا کہ جو تمہارے راز ہیں، جو تمہارے علی الاعلان چیزیں ہیں، میں سب کو جانتا ہوں۔ اور یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکار رہے ہیں، تو ان کے یہ جن کو پکار رہے ہیں وہ تو کچھ بھی چیز پیدا نہیں کر سکتے، مچھر کا پر نہیں بنا سکتے، مکھی کا پر نہیں بنا سکتے۔ مکھی کوئی چیز ان سے لے کے اڑ جائے، ریزہ، یہ واپس نہیں لے سکتے۔ تو یہ تو خود مخلوق ہیں، پھر انہیں تم خالق کے مقابل کیسے کر رہے ہو؟ اور خالق کے مقابل وہ دو چیزوں کو کرتے تھے عام طور پر، ان مخلوقات کو جن کو وہ ما فوق الفطرت سمجھتے تھے، مثلا سورج، مثلا آگ، ان چیزوں کی پوجا کرتے تھے، یا انسانوں کی پوجا کرتے تھے، کیونکہ جتنے بھی بت ہیں، یعوق ہے، نصر ہے، ود ہے، قرآن پاک میں لات اور عزا ہے، یغوث، یعوق، نصر سین سے، تو یہ سب صالحین تھے، نیک لوگ تھے، یہ نیک لوگوں کے نام ہیں۔ ان کے نام کی عبادت شروع ہوئی۔ پہلے مرحلے میں ان کے خاکے بنائے گئے، ہاتھ سے کھال پر وہ آویزہ کی گئیں۔ پھر شیطان نے اور رستہ دیا، بہکایا، ان کی تمثال بننے لگی، یعنی ان کا سر بنا کے رکھ لیتے تھے۔ پھر بت بنانے لگے، پھر انہی کی باقاعدہ پوجا کرنے لگے۔
تو جن کی یہ پوجا کر رہے ہیں وہ تو خود مخلوق ہیں، اور کوئی کتنی ہی بڑی ہستی ہے یا معمولی ہے، اعلیٰ ترین ہستیاں انبیاء کرام کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بھی عبادت کے لائق نہیں، کیونکہ ان پر بھی موت ہے۔ عبادت کے لائق وہ ہے جسے موت نہیں، جو زندہ ہے، جس کو زندگی دی گئی اسے موت بھی ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ کے لیے۔ کیسے ہے؟ جیسے اس نے بتلایا۔ پر اللہ تعالیٰ کیسے ہیں؟ جیسے کہ وہ ہیں، اس کی مثال کوئی نہیں ہے جسے دے کے آدمی سمجھ سکے یا سمجھا سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہکم الہ واحد، تمہارا خدا کون ہے؟ وہ ایک معبود ہے، تنہا۔ تو جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے ان کے دل انکاری ہیں اور وہ متکبر ہیں، کیونکہ یہ جو کفار تھے جب انہیں بتایا جاتا تھا قرآن پاک تو کہتے ہیں لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب چیز ہے، یہ تو کسی نے گھڑ لی ہے، یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ مختلف طرح سے اعتراضات کرتے تھے، تکبر کرتے تھے، پوچھتے تھے عذاب کب آ رہا ہے، قیامت کب آ رہی ہے۔ ہڈیاں لے کر آتے تھے بوسیدہ، کہتے تھے اس میں جان ڈال کے دکھائیں۔ جب آپ کہتے ہیں قیامت میں انہی ہڈیوں میں جان پڑے گی تو اب آپ جان ڈال کے دکھا دیں، تو بڑائی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں ان کے رازوں کو، ان کے علی الاعلان باتوں کو، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تکبر والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تکبر کافر میں ہے تو بھی برا، مسلمان میں ہے تو بھی برا، کیونکہ تکبر اللہ فرماتے ہیں میری چادر ہے، میری عزت ہے، جو اس میں دخل دے گا میں اس کو سزا دوں گا۔ تو متکبر آدمی میں ایک بڑی کمزوری یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا وزن کرنے میں غلطی کرتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے میں سب سے بڑا ہوں۔ اور اولیاء اللہ نے بتلایا کہ جو آدمی جس ڈگری کا متکبر ہے وہ اسی ڈگری کا بے وقوف ہے، کیونکہ عقل ہے تو تکبر نہیں کرے گا۔ تکبر کس چیز کا؟ انسان کو نہیں معلوم اگلا سال مجھے آنا ہے نہیں آنا، پھر بڑائی کہیں کی۔ ایک وقت تھا ہم میں کوئی نہیں تھا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھی۔ ابھی 60 سال 70 سال 80 سال پہلے کچھ بھی نہیں تھا، جو اس وقت موجود لوگ ہیں موجود ہوئے ہیں، اب سے 60 70 سال 80 سال بعد کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو تکبر جو بھی کرے گا اللہ کے یہاں ناپسند ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی ہدایات انہیں بتائی جاتی تھیں کہ
یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ وہ کہتے تھے یہ پرانوں کی کہانیاں ہیں، ان کو ہم نہیں مانتے۔ اور ایک چیز ان میں یہ تھی کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ آپ کے گناہ ہم اٹھا لیں گے، وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، آپ اگر گناہ بھی کر رہے ہیں قیامت میں ہم لے لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ آپ کے گناہ نہیں لے سکتے، یہ آپ جو گناہ کریں گے وہ آپ کا ہے، ان پر جو گناہ ہے ان کے بھی ہوں گے اور ان کے بھی ہوں گے جنہیں یہ گمراہ کر رہے ہیں۔ تو یہ کامل طور پر اپنے گناہ بھی اٹھائیں گے، اور جن کو یہ بغیر دلیل کے گمراہ کر رہے ہیں ان کے گناہ بھی ان کے سر ہوں گے، کیونکہ جو چیزیں شریعت کی ہیں، اللہ کے احکام کی ہیں، ان کے لیے علم چاہیے۔ علم کتاب ہے، علم وحی ہے، وحی چاہیے، اللہ کی کتاب میں حکم چاہیے۔ تو کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے، اور یہ لوگ خود کہتے تھے کہ ہم میں نبی کوئی نہیں آیا، اگر آتے ہم میں کوئی نبی تو ہم سب سے بڑھ کے ان کی پیروی کرتے۔ تو بغیر نبی کے تھے، اپنے اٹکل پہ چلتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ یہ بہت بری چیز ہے جس کو یہ قیامت میں اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہوگا۔